بہت ساری چیزیں ہم فالو کرتے ہیں، لیکن جب یوگا کا نام آ جاتا ہے نا تو ہم کو کرنٹ مارتا ہے۔ ایک جنرل بات ہے، جنرلی وظائف کیوں کام نہیں کرتے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں تین کے پر ہم کو نظر رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اپنی روحانی طاقتوں کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کچھ مشق دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس چینل پر، حکیم ناصر علی کیئر بیانڈ باؤنڈریز پہ۔ ناظرین، سیشن کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ سوال ہیں جو مجھے واٹس ایپ میں اور ٹیلی گرام میں پوچھے گئے ہیں، میں ان کا جواب دینا چاہوں گا۔ جو انفرادی سوال تھے علاج وغیرہ کے بارے میں، وہ وہیں پر جواب دے دیا گیا۔ بس کچھ ایسے سوال تھے جن کا میں یہاں پر جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک بار جواب دینا تو فرض ہے، نیکسٹ ٹائم سے ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، اگنور کر دیا جائے گا، نظر انداز کر دیا جائے گا ایسے سوالوں کو۔ سارے سوالوں کا نچوڑ بس کچھ اس طرح ہے کہ آپ اپنی زیر نگرانی ہمزاد کا عمل کروا سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں جن قابو کرنے کا عمل بتا سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں؟ خزانہ پتہ لگانے کا کچھ عمل و وظیفہ بتا سکتے ہیں؟ ان سب کا ایک ہی جواب ہے، نہیں۔ نہ ہی میں ایسا کچھ کرتا ہوں، نہ ہی مجھے ان چیزوں کا شوق ہے۔ اور جو حضرات ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں وہ برائے مہربانی اپنا وقت ضائع نہ کریں، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بھائی، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جس گلی سے گزرو تو اس گلی سے شریر، جنات اور ہمزاد بھاگ جائیں۔ ہمارا نام سنیں تو تھر تھر کانپیں۔ قبالہ جادو اور جادوگر۔ قبالہ جادو دجال کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ موجودہ وقت کے بڑے بڑے مشائخ نے اپنے خلفاؤں کو تاکید کی ہے کہ قبالہ جادو کی طرف غور کریں اور اس پر کام کریں۔ یہ ایسا سیریس مسئلہ ہے۔ قبالہ جادو اور فتنہ دجال کے اوپر باقاعدہ ایک ویڈیو بناؤں گا میں۔ پہلے جو اہم چیزیں ہیں اس کو میں کور کر لوں، اس کے بعد میں باقاعدہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے اس کے اوپر بات کرنا۔ اس سیشن کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ آؤ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسا کریں کہ دنیا یاد رکھے ہمیں، ہماری اولادیں ہمارا نام لینے میں فخر محسوس کریں۔ پچھلے سیشن میں نے بتایا تھا کہ سائنس انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت بھی میں نے کوٹ کی تھی، ایک آیت کا ایک حصہ بھی میں نے کوٹ کیا تھا۔ اللہ غلطیوں کو اور الفاظ کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور چلیں دیکھتے ہیں قرآن عظیم الشان انسان کی قوت اور طاقت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ کچھ جن کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایسے جن نہیں جو آپ کے ڈھونگی بابا کے پاس ہوتے ہیں، جن ایسے جن نہیں، خبیث جنات ہوں گے سردار، خوی جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہوتے تھے، ایسے جناتوں کو بھی پیچھے مات دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتا ہے انسان یہ چیز ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہے اللہ، اشرف المخلوقات۔ دیکھیے قرآن عظیم الشان کیا کہتا ہے۔ آپ سب کو تو پتہ ہی ہے سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ میں پورا واقعہ تو نہیں بتاؤں گا، جو مین اصل پوائنٹ ہے میں اس کے اوپر صرف آپ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 38، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40، ان تینوں میں دیکھیے قرآن عظیم الشان کیا کہہ رہا ہے۔ پہلی آیت نمبر سورہ نمل کی آیت نمبر 38، قاری صاحب کی آواز میں سنیے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان
يأتوني مسلمين. میں جو یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں، جو الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، یہ تفسیر ابن کثیر سے ہے. تفسیر ابن کثیر کی 38 آیت نمبر 38، آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 کی تفسیر کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، دیکھ کر وہاں سے سمجھ سکتے ہیں. آیت نمبر 38 میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہ کون لا سکتا ہے وہ تخت، ملکہ بلقیس کے آ کر ایمان لانے سے پہلے وہ تخت کو یہاں پر کون لا سکتا ہے؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ان درباریوں میں سے ایک خوی، جنوں کا سردار، بڑا جن جس کی مثال پہاڑ کی جیسی ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں یہ تخت، میں ایسی قدرت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، میں لاؤں گا یہ تخت. اس سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر میں؟ کہا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، دربار برخاست ہونے سے پہلے. اس کا مطلب تو کہا نہیں، دیر ہو جائے گی. یہ قوی جن سے جو کام نہیں ہو سکتا وہ کام ایک انسان کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 40ویں آیت میں، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قرآن فرماتا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں لا سکتا ہوں یہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. بس اتنا کہا اور تخت سامنے آ گیا. 40ویں آیت میں دیکھیے، اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے، بہت غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور ہمیں اشارہ بھی کیا دے رہے ہیں. جیسے ہی تخت آیا تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرا اللہ کے فضل و کرم سے ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں، میں اس کا شکر گزار بندہ رہتا ہوں کہ نہیں. اس کے بعد بھی دیکھیے، جب تک عاجزی اور اخلاص نہیں آتا تب تک کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اللہ فرما رہا، قرآن فرما رہا ہے کہ انسان نے یہ کام کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ؟ ھذا من فضل ربی، میرا اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ رہتا ہوں کہ نہیں. یہ ہونا چاہیے. بڑے بڑے بزرگ جن کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں کرتے بس چٹکی بجا دیا آ گئی، چٹکی بجا دیا کام کر دیا، ویسا حرکت کبھی بھی نہیں کرتے. عملیات کے اندر ایک چیز خاص ہے، دعا اور بدعا. عمل پڑھتے ہیں اس کے بعد میں دعا کرتے ہیں. ساری طاقتیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آ کر کے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے جاتے ہیں، طاقتوں کے ہونے کے باوجود بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس صورت کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے، فلاں چیز کی برکت سے اور فلاں بزرگ کی برکت سے فلاں شخص کو شفاء کاملہ عطا فرما، چست چالاک صحت مند و تندرست بنا دے. جب تک یہ چیز نہیں آئے گی، دیکھیے ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں میں یہاں پر. انڈے کو پھوڑنے کے 2 طریقے ہیں، ایک اندر سے پھوڑنا اور ایک باہر سے پھوڑنا. انڈا جب اندر سے پھوٹتا ہے تو حیات ہے، اس میں
زندگی ہے، لیکن انڈا جب باہر سے پھٹتا ہے تو موت ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، موت اور حیات کا فرق ہے، یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے۔ جب انسان محنت سے، مشقت سے، اپنے نفس کو مار کر، عاجزی اپنے اندر پیدا کر کر، اخلاص اپنے اندر پیدا کر کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، کچھ وظائف کرتا ہے، کچھ ذکر و تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صلاحیتیں ڈال دیتے ہیں، اخلاص آ جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے، صلاحیتیں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد میں طاقتیں عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خلاق ہے، اس کو پتہ ہے ہم کب کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر کر ہمیں وہ طاقتیں عطا کرتے ہیں کہ اب یہ قدرت کے قانون سے نہیں کھیلے گا، غیر فطری کام نہیں کرے گا۔ اس کے اندر ایک روحانیت آ جاتی ہے، اس کی روحانیت ایسی بن جاتی ہے، اس کی روحانیت ایسی بن جاتی ہے، یہ قابل ہو جاتا ہے، یہ لائق ہو جاتا ہے ان چیزوں کا۔ عاجزی، اخلاص، توجہ، حاضر حال، کانشیس لیول، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ جب ان ساری چیزوں پہ جب محنت کر کے کچھ وظائف کرتا ہے، کچھ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اس لائق بناتا ہے، اس کے بعد میں وہ چیزیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آپ اندر سے بنا رہے ہیں، یہ حیات ہے، اس سے آپ کبھی بھی اپنا یا دوسروں کا نقصان نہیں کریں گے۔ غیر فطرتی، فطرت کے قانون سے کھیلو گے تو کبھی بھی پریشانی آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو باہر کا پاور مل جاتا ہے، آسانی سے پیسے دیے اور کسی نے کچھ وظائف کرائے، عمل کروائے، ایک حمزات پکڑا دیا، ایک جن پکڑا دیا، ہوتا نہیں ہے، بیکار میں اپنا سر پھوڑو گے اور پیسہ بھی ضائع کرو گے، وقت بھی ضائع کرو گے اور نقصان ہی اٹھاؤ گے، فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، ہوتا نہیں ہے۔ پھر بھی ایک مثال دے رہا ہوں، بائی چانس اگر کچھ ایسا ہو گیا، ایسی طاقت مل گئی کہ آپ پاسٹ میں جا سکتے ہیں، ماضی میں جا سکتے ہیں، بھوت کال میں اگر آپ جا سکتے ہیں، ایسی کچھ اگر آپ 200 سال پیچھے جا کر کے وہاں پر اگر آپ ایک مچھر کو بھی مارتے ہیں تو آگے جا کر تباہی مچا دے گا یہ، کیونکہ آپ فطرت کے قانون سے کھیل کر آ رہے ہیں۔ دی لا آف یونیورس، کائنات کے قانون سے آپ کھیل رہے ہیں، کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی تباہی مچا دے گا۔ بہتر ہے ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، سوائے نقصان کے، سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ صلاحیت نہیں ہوتی، جیسے ایک اسم اعظم کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ ایک حضرت کے پاس ایک آدمی تھا، تقریباً کئی سال تک اس نے حضرت کی خدمت کی، اور اس نے حضرت میں کچھ غیر فطرتی چیز ہی نہیں دیکھی، ایک دم معمولی ہے، کوئی کرامت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک دن وہ بولا، ارے حضرت کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بیکار میں نے اپنا وقت ضائع کیا۔ تو حضرت سے اجازت لے کر بولا، حضرت میں جاتا ہوں۔ حضرت نے بھی کہا اچھا جاؤ۔ تو جیسے نکلا خانقاہ سے باہر تھوڑی دور گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ایک بوڑھے آدمی کو پکڑ کر پیٹ رہا ہے۔ اس کو بہت برا آیا، غصہ آ گیا اس کو، تو یہ فوراً واپس اپنے شیخ کے پاس بھاگ کر آیا۔ بولا دیکھو حضرت، بازار میں ایک نوجوان آدمی ایک بوڑھے کو پکڑ کے مار رہا ہے، اگر آپ میرے کو اسم اعظم سکھا دیے ہوتے تو میں آج اس کو دکھاتا کہ کیا ہے۔ تو مسکرائے حضرت، مسکرا کر بولے کہ جو بوڑھا آدمی جو پٹ رہا تھا، جو مار کھا رہا تھا، مجھے اسم اعظم سکھانے والا وہ ہے۔ یہ برداشت، یہ صبر، یہ کیپیسٹی، کیونکہ وہ حضرت کو پتہ ہے، کیونکہ وہ کائنات کے قانون کو دیکھ رہے ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو ہم نہیں دیکھ پاتے، وہ ان کو دکھتا ہے، ان کو پتہ ہے کیا کرنے سے کیا ہوگا، اس لیے وہ ایسا کام نہیں کرتے۔ اگر وہ کچھ کر دیں گے تو پرابلم ہو جائے گی، اس کے لیے وہ غیر فطرتی کام نہیں کرتے۔ آؤ چلے ہم اپنے مین ٹاپک پر، وظائف کیوں کام نہیں کرتے۔ دیکھیے چھوٹی سی مثال وظائف کی، وظائف جتنے بھی ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی قرآن کی آیتیں ہیں، سورتیں ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 101% کام کرتی ہیں، 101% کام کرتی ہیں۔
بس اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ ایک بلب کی طرح ہے. جیسے کوئی 50 واٹس کا بلب، کوئی 100 واٹس کا بلب، کوئی 1500 واٹس کا بلب، کوئی 500 واٹس کا بلب. لیکن اس کو جلانے کے لیے کرنٹ چاہیے. کرنٹ ہمارے اندر ہوتا ہے. کرنٹ پیدا کرو اپنے اندر، سارے وظائف کام کریں گے. میں ایک عوام الناس اور عاملین سب کے لیے ایک بات بتاتا ہوں. عاملین کے لیے تو اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے عامل کو. پہلے بیس لیول پر ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے عامل بننے کے لیے، اور ساری عوام الناس کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ بیس لیول پر یہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیں لوازمات تو آپ سب کو پتہ ہیں اور الحمدللہ فالو بھی کرتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا، بدبو نہیں آنا منہ میں سے، خوشبو کا استعمال کرنا، جو بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ نماز کی پابندی کرنا، سنت اور شریعت پر عمل کرنا، یہ سب آپ کو پتہ ہے اور آپ کرتے بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وظائف کام کیوں نہیں کرتے؟ ایک جنرل بات ہے، جنرلی وظائف کیوں کام نہیں کرتے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں 3 کے پر ہم کو نظر رکھنا ہے. کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. مثال کے طور پر ہم وظیفہ تو پڑھ رہے ہیں تو مصلی پہ، لیکن پوری دنیا کی سیر ہو رہی ہے. فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے، دکان میں کیا ہو رہا ہے، کچن میں کیا ہو رہا ہے، وہیں پر ہیں. مصلی پہ ہیں یہ تو یاد ہی نہیں ہے. جیسے وظیفہ اسٹارٹ ہوا وہ بس ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں میمورائزڈ ہے. وہ سب کانشیس مائنڈ جیسے وہ سانس کو چلا رہا ہے، دل کی دھڑکنوں کو چلا رہا ہے، اسی طرح وہ وظیفے کو بھی چلا رہا ہے. آپ کہاں ہیں؟ پوری دنیا کا سیر کر رہے ہیں. ایک کاف. آپ کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہوتا وظیفہ پڑھنے کے وقت میں. دوسری کاف، کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. سب کانشیس مائنڈ پہ میمورائزڈ ہے، چل رہی ہے گاڑی. آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں اپنے خیال میں، کچھ اور سن رہے ہیں، آپ کے سینسرز وہاں پہ نہیں ہیں. تیسری کاف، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز آپ دھیان میں رکھ لیجئے، شاید میں آگے بتا نہ پاؤں، کہیں بھول جاؤں. یہ چیز آپ اپنا پکا دماغ میں بیٹھ لیں. آپ شادی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، یا نوکری کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، یا عملیات کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، روحانی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عملیات پڑھ رہا ہے، سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، یا چہل شریف پڑھ رہے ہیں، یا اصحاب کہف کے اسماء اصحاب کہف پڑھ رہے ہیں، یا آیت خطوب پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک چیز کا خاص خیال رکھیں. ایک چیز کا. اب بھلے ہی کسی کے لیے بھی کر رہے ہوں، لیکن نیت یہ کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت. آپ بھلے ہی شادی کے لیے پڑھ رہے ہوں، نوکری کے لیے پڑھ رہے ہوں، یا عملیات میں عمل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، نیت یہ رکھو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. نیت کبھی بھی یہی ہونی چاہیے ہماری. کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب پڑھ کر ہو جائے تو دعا کر لو، کام ہو جائے گا. اے اللہ جلد از جلد نیک صالحہ جوڑے عطا فرما، اے اللہ رزق کے دروازوں کو کھول. جو بھی دعا کرنا ہے کرو، کام ہو جائے گا. تو پہلی چیز ہے توجہ. ہزار وسوسے ہمارے دماغ میں رہتے ہیں، کچ 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 چلتی رہتا ہے. ہم لوگ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں، پریزنٹ مائنڈ نہیں ہوتے، ہم وہاں پر نہیں ہوتے ہیں. جو پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، ہماری نیت صحیح نہیں ہوتی، ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں. عجیب نیت جیسی ہوتی ہے ویسے خیال آتے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ کہتے ہیں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نیت یہی رکھو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ جب نیت ہوتی ہے نا شادی، تو اب لڑکیاں بھی دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، لڑکے بھی دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں گھر میں. یہ دماغ اس طرف نہ بھاگے اس لیے یہ کرواتے ہیں کہ جو بھی پڑھ رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو. پریزنٹ مائنڈ، توجہ کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں اسی کے اوپر کانسنٹریٹ کرو. دیکھیے بہت سارے بزرگ فرماتے ہیں، بیچارے بہت معصوم ہیں ہمارے بزرگ، فرماتے رہتے ہیں کہ نماز میں خوش و خضو پیدا کرو، توجہ کے ساتھ عمل پڑھو، وظائف پڑھو، حاضر حال رہو، غفلت کو ختم کرو. لیکن بہت کم بزرگ ہیں جو یہ سب چیزیں کیسا حاصل ہوگی یہ بتاتے ہیں. دیکھیے اصل مقصد یہ بات کو چھیڑنے کا اور اس کے بارے میں بات کرنے کی یہی وجہ ہے. یہ ساری چیزوں
کو اپنی روحانی طاقتوں کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اور نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے، وظائف میں، اعمال میں توجہ پیدا کرنے کے لیے، حاضر حال بننے کے لیے، غفلت کو ختم فرمانے کے لیے کچھ مشق دیے جاتے ہیں. اس مشق کے کرنے سے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے آپ پریزنٹ مائنڈ ہو جاتے ہیں، کمپلیٹلی حاضر حال ہو جاتے ہیں، توجہ ایک دم قائم ہو جاتی ہے، ایک دم پرفیکٹ کام کرنے لگتا ہے. مطلب کسی کو 1 چھلا، 2 چھلے، 5 چھلے، 10 چھلے بیٹھ چکے ہیں حضرت، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی ہے. پہلے اس کو سیدھا کر لیں گے نا، جب اپنی توجہ کو سیدھا کر لیں گے، اپنے یقین کو سیدھا کر لیں گے، اپنے حاضر حال کو، اپنے کانشیس لیول کو سیدھا کر لیں گے نا، تو 1 چھلے میں کامیابی الحمدللہ. یہ ایک بار کوئی بھی وظیفہ اگر کسی حضرت نے بتا دیا پڑھو، فوراً کامیابی. مین ناکامیابی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم حاضر حال نہیں ہوتے، پریزنٹ مائنڈ نہیں ہوتے، ہمارا توجہ نہیں ہوتی، ہمارا کنسنٹریشن نہیں ہوتا، فوکس نہیں کر پاتے جو ہم پڑھ رہے ہیں. 1000 چیزیں چل رہی ہیں، ہمارا دماغ ان کی طرف بھاگتا رہتا ہے. ان سارے سینسرز کو، جو ہمارے کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، ان سارے سینسرز کو ملا کر ایک جگہ کیسے لے کر آئیں، ہمارے دل کو اور دماغ کو کیسے جوڑیں اور ایک جگہ کیسے لے لگائیں. بس پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے تو صرف اسی کے اوپر دماغ، دوسری کوئی چیز نہیں. تو اسی کے لیے کچھ شغل دیے جاتے ہیں، کچھ پریکٹسز کروائی جاتی ہیں. وہ پریکٹسز کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم حاضر حال ہو جاتے ہیں، ہماری توجہ سیدھی ہو جاتی ہے. آئیے اب آتے ہیں سبق کی طرف. سبق دینے سے پہلے ایک بات کہوں گا میں کہ ظاہر سی بات ہے، ہر کسی کو آ کر کے شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، کیا یہ ہمارے دین میں ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ نیا اور عجیب لگے گا. نیا اور عجیب نہیں لگے گا، لگے گا تو پرانا ہی، بٹ کسی اور کا طریقہ لگے گا. اطمینان رکھیں، اطمینان رکھیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. اگلا جو نیکسٹ سیشن آئے گا انشاءاللہ، اس کے اندر میں پوری بات واضح کر دوں گا، بہت سارے راز کھلیں گے اس کے اندر. بہت ساری چیزیں ہم فالو کرتے ہیں، لیکن جب یوگا کا نام آ جاتا ہے نا تو ہم کو کرنٹ مارتا ہے. وظائف کرتے وقت بھی آپ عطیات کی پوزیشن میں بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی کہے گا کہ وجراسن کرو تو آپ کو غصہ آ جائے گا. تو یہی بات ہے کہ شارٹ میں سمجھاؤں گا کہ جب آپ یہ ساری باتیں سنیں گے تو ہر انفرادی، ہر ایک انڈیویجول آ کر کے ان کو جواب دینے والا ہو جائے گا. جہاں یوگا کی انتہا ہے وہاں تصوف کی ابتدا ہے. پچھلے والے سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں ان سب کی انتہا ہے وہاں امت محمدیہ کی علم کی ابتدا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دین نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے. ہمارے پاس ایسے ایسے خزانے ہیں، حیران ہو جائیں گی دنیا انشاءاللہ. ان سارے رازوں کو میں اگلے سیشن میں کھولوں گا. پہلا جو ہے مراقبہ، پہلا سبق جو ہے وہ مراقبہ ہے. دوسرا سبق جو ہے وہ نقطہ بینی ہے. تیسرا سبق جو ہے وہ حفظ دم ہے، توجہ کے لیے، فوکس کے لیے، خشوع و خضوع کے لیے. اب یہ تینوں چیزیں صرف 8 دن کریں گے نا، آپ خود مجھے کمنٹس میں اس کے نتائج بتائیں گے انشاءاللہ. صرف 8 دن میں. نماز میں جیسے ہی کھڑے ہوئے، جیسے ہی سجدے کے اوپر نگاہ گئی، بس گم، لاک. صرف نماز جو پڑھ رہے ہیں اسی کے اوپر توجہ. صرف 8 دن میں یہ کرشمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مراقبہ کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی کلپ بناؤں گا. یہ ویڈیو کے بعد میں چھوٹی چھوٹی، فوراً ہی چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے مراقبہ کس طرح کیے جاتے ہیں، بگنرز، مراقبہ فار بگنرز کر کے بول کے ایک چھوٹی کلپ بناؤں گا. نقطہ بینی کس طرح کرنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے، کتنی دیر کرنا چاہیے، پورا ڈیٹیل نقطہ بینی کے بارے میں ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر اس کے بارے میں بھیجوں گا. اور ایک چھوٹی سی کلپ آ کر کے حفظ دم کے بارے میں چھوٹی سی کلپ بنا کر کے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں بھیجوں گا آپ کو. دونوں طریقے بتاؤں گا انشاءاللہ. یوگا میں لطائف کو کیا کہتے ہیں، تصوف میں لطائفوں کو کیا کہتے ہیں، ہم کس طرح اس کو جگاتے ہیں، وہ کس طرح اس کو جگاتے ہیں. انشاءاللہ بس دعا کریں کہ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے،
جو کچھ بھی کہا ہے اور سنا ہے اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.